السلام علیکم۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی تشییع و تدفین کا موضوع سن 11 ہجری کے اہم واقعات میں سے ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی وصیت کی تھی کہ آپ کی تشییع و تدفین رات مخفیانہ طور کو انجام پائے تاکہ خلیفہ اول اور خلیفہ دوم اس میں شریک نہ ہو سکیں۔ یہ وصیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد پیش آنے والے واقعات کی وجہ سے بنت رسول کی خلیفہ سے ناراضگی کو واضح کرتی ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے جنازے میں چند گوش شمار افراد یعنی امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، عقیل بن ابی طالب، عباس ابن عبد المطلب، عمار، یاسر، مقداد بن اسود، زبیر بن عوام، ابو ذر غفاری اور سلمان فارسی نے شرکت کی اور ابو بکر اور عمر سے چھپا کر معلوم مقام پر آپ کو دفن کیا گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی رات کی تاریکی میں تدفین کی خبر جب لوگوں میں پھیل گئی تو عمر بن خطاب نے بی بی کی نبش قبر کرنے اور ان پر پھر سے نماز جنازہ پڑھائے جانے کا مطالبہ کیا، لیکن حضرت علی کی جانب سے جب اس جسارت کا شدت سے مقابلہ کیا گیا تو اس نے اپنا مطالبہ واپس لے لیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی شہادت۔ دختر پیغمبر حضرت فاطمہ الزہرا پیغمبر کی وفات بعد پیش آنے والے حادثات کی وجہ سے شدید بیمار پڑ گئیں اور سن 11 ہجری میں آپ کی شہادت ہو گئی۔ آپ کی تاریخ شہادت بارے میں پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد 40 دن سے 8 ماہ تک کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ وفات پیغمبر کے 95 دن بعد والی روایت کی بنیاد پر آپ کی شہادت 3 جمادی الثانی کو واقع ہوئی اور یہی شیعہ علماء کے نزدیک میں معروف ترین روایت ہے، اور 75 دن والی روایت کے مطابق آپ کی شہادت 13 جمادی الاول کو ہوئی، لیکن یہ روایت معروف نہیں ہے۔ تشییع جنازہ کے لیے لوگوں کا اجتماع۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا انتقال غروب آفتاب کے بعد ہوا۔ صاحب روضہ الواعظین فتح النیشا پوری کے مطابق لوگ روتے ہوئے اور نالہ و شیون کرتے ہوئے امام علی علیہ السلام کے گھر گئے اور نماز جنازہ میں شرکت کا انتظار کرنے لگے، لیکن حضرت ابو ذر نے لوگوں کے درمیان جا کر کہا کہ دختر پیغمبر کی تشییع جنازہ میں تاخیر ہے، جسے سن کر لوگ اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے۔ پیغمبر کے چچا عباس بن عبد المطلب نے امام علی کو مشورہ دیا کہ مہاجرین و انصار کو شیعہ نماز جنازہ کے لیے اکٹھا کریں، کیونکہ یہ دین کا ایک خوبصورت عمل ہے، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے ان کے مشورے کو اور نصیحت پر عمل سے معذرت خواہی کی، کیونکہ حضرت فاطمہ کی وصیت ہے کہ رات میں ان کی تکفین و تدفین اور نماز جنازہ پڑھی جائے۔ سلیم بن قیس کی روایت کی بنیاد پر جس شب حضرت فاطمہ الزہرا کا انتقال ہوا، ابو بکر اور عمر نے حضرت علی علیہ السلام سے تقاضا کیا اور ان کے آنے سے پہلے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ غسل و کفن اور نماز۔ حضرت فاطمہ نے وصیت کی تھی کہ ان کے شوہر حضرت علی ان کو غسل دیں اور اسماء بنت امیس سے چاہا کہ غسل دینے میں حضرت علی علیہ السلام کی مدد کریں۔ حضرت فاطمہ کی وصیت کے مطابق امام علی علیہ السلام اور اسماء نے انہیں غسل دیا اور کفن دیا۔ حسین بن عبد الوہاب عیون المعجزات میں اور محمد بن جریر طبری دلائل الامامہ میں 5ویں صدی ہجری کے شیعہ علماء سے نقل کرتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا کے جنازے پر نماز پڑھی۔ بعض کتابوں میں نماز جنازہ میں شرکت کرنے والوں کی تعداد زیادہ بتائی گئی ہے، جیسے 5ویں اور 6ٹھی صدی ہجری کے شیعہ عالم فتح النیشا پوری اور روضۃ الواعظین میں اور 6ٹھی صدی کے عالم فضل بن حسن طبرسی علام اوری میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کے بھائی عقیل، عمار، مقداد، زبیر، سلمان، بریدہ بن حصیب اور بنی ہاشم کے بعض افراد بھی حضرت فاطمہ کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ علامہ مجلسی نے بحر الانوار میں نقل کیا کہ حضرت فاطمہ کے جنازے میں سلمان فارسی، مقداد بن اسود، ابو ذر غفاری، عبداللہ بن مسعود، عباس بن عبد المطلب اور زبیر بن عوام نے شرکت کی۔
کتاب سلیم ابن قیس میں ہے کہ پیغمبر کے چچا عباس نے حضرت فاطمہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ لوگوں کو باخبر نہ کرنے کی وجہ حضرت فاطمہ کی خفیہ نماز جنازہ اور تدفین کی وجہ سے ان کو وصیت تھی کہ فتال نیشا پوری کے مطابق حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو وصیت کی تھی کہ جن لوگوں نے ان پر ظلم کیا اور ان کے حق کو غصب کیا ہے وہ ان کے جنازے میں شریک نہ ہونے پائیں، اور ان کی یہ وصیت بھی تھی کہ انہیں اس وقت دفن کیا جائے جب رات کی تاریکی اور لوگ سو جائیں۔ شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ جب لوگوں نے امام علی سے حضرت فاطمہ کو مخفی طور پر دفن کرنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا فاطمہ کچھ لوگوں سے ناراض تھیں اور نہیں چاہتی تھیں کہ وہ ان کے جنازے میں شریک ہوں۔ 3 صدی ہجری کے سنی عالم ابن قتیبہ دیونری لکھتے ہیں کہ فاطمہ نے رات میں اپنی تدفین کی وصیت کی تاکہ ابو بکر ان کے جنازے میں شریک نہ ہو سکے۔ تدفین 3 صدی کی اہم تاریخی کتاب تاریخ یعقوبی میں آیا ہے کہ حضرت فاطمہ کے جنازے کو رات میں دفن کیا اور تدفین کے وقت صرف سلیمان، ابوذر اور مقداد حاضر تھے۔ فتال نیشا پوری نے جنازے میں حاضر افراد کی تعداد زیادہ لکھی ہے۔ امام علی کی روایت کے مطابق حضرت فاطمہ کو دفن کرتے وقت پیغمبر اکرم کے ہاتھوں کی طرح 2 ہاتھ قبر سے ظاہر ہوئے اور انہوں نے حضرت فاطمہ کی تدفین میں مدد کی۔ امام علی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد قبر کے آثار کو مٹا دیا تاکہ ان کی قبر کا پتہ نہ چل سکے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی قبر کون سی اور کس جگہ پہ ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ آپ کی قبر کے بارے میں مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں، جیسے روضۃ الرسول، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اور امام علی علیہ السلام کا گھر۔ بنی امیہ کے زمانے میں مسجد النبی کی توسیع کے موقع پر اس جگہ کو مسجد کا حصہ بنا لیا گیا۔ بعض مآخذ میں مطلق طور پر آپ کی قبر کی جگہ کو قبرستان البقیع بتایا گیا ہے۔ حضرت عقیل بن ابی طالب کا گھر حضرت عقیل کا گھر قبرستان بقیع کے پاس ایک بہت بڑا گھر تھا جس میں حضرت فاطمہ بنت اسد، عباس بن عبد المطلب اور کچھ شیعہ ائمہ کے دفن ہونے کے بعد رہائشی گھر سے زیارت گاہ میں تبدیل ہو گیا۔ تدفین کے بعد کے واقعات امام علی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کی قبر کو مخفی رکھنے کے لیے جہاں ان کے قبر کے آثار کو مٹایا وہیں ان کے ساتھ قبریں یا ایک روایت کے مطابق 4 قبریں بنائیں۔ سلیم بن قیس کی کتاب میں آیا کہ جس رات حضرت فاطمہ کو دفن کیا گیا اس کی اگلی صبح ابو بکر اور عمر لوگوں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھنے آئے تو حضرت مقداد نے انہیں بتایا کہ انہیں رات میں ہی دفن کر دیا گیا ہے۔ لوگ یہ جان کر کہ وہ پیغمبر کی بیٹی کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے خود کی ملامت کرنے لگے اور افسوس کا اظہار کرنے لگے۔ سلیم بن قیس کی روایت کے مطابق عمر نے ابو بکر سے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ لوگ ایسا ہی کریں گے۔ عمر نے عباس بن عبد المطلب کے ساتھ اس سلسلے میں بہت تکرار بھی کیا اور بنی ہاشم پر حسد کی تہمت لگائی۔ عباس بن عبد المطلب نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی وصیت کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی وصیت تھی کہ تم دونوں جنازے میں شریک نہ ہونے دیا جائے۔ بحر الانوار کی روایت کے مطابق عمر بن خطاب نے کہا مدینہ کی کچھ عورتوں کو بلا کر لایا جائے تاکہ وہ قبر کو کھودیں اور فاطمہ کا جنازہ نکالا جائے تاکہ نماز جنازہ پڑھ کر انہیں دوبارہ دفن کیا جائے اور ان کی قبر کی زیارت کی جائے۔ جب یہ خبر امام علی علیہ السلام کو ملی آپ کو شدید غصہ آیا اور تلوار لے کر قبرستان بقیع پہنچ گئے۔ عمر ابن خطاب اور امام علی کے درمیان بحث و تکرار ہوئی جس کے بعد امام علی نے فرمایا اگر میری تلوار نیام سے نکل آئے تو تمہیں قتل کیے بغیر اندر نہیں جائے گی، اور جو لوگ نبش قبر کا ارادہ رکھتے تھے ان سے فرمایا اگر کسی نے ایک پتھر بھی ہٹایا تو وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ امام علی علیہ السلام کی گفتگو کے بعد عمر نے اپنی بات واپس لے لی اور ایک روایت کے مطابق ابو بکر نے امام علی علیہ السلام کو یقین دلاتے ہوئے کہا جو کام آپ کو پسند نہیں وہ ہم ہرگز نہیں کریں گے۔